کیوں بچی کے ابورشن کے لیے اس کو وہاں لے جایا گیا؟ اب جو دل ول کے لینے کا ڈھپ جانتے ہیں، وہ ترکیب ورکیب سب جانتے ہیں. ہر ایک شخص کا ایک ریٹ مقرر ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کو خرید لیا جائے. ڈرائیور ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. آپ کے بیڈ روم میں کیسے گیا وہ؟ نہیں، گھر کیوں گئی رات کو 1:30 بجے؟ یہ بھی میری بیٹی ہیں جن کا میں تحفظ کرتی ہوں کچن کو تالا لگا کے. اس کے گھر میں جو ہے نا، کبھی عائشہ والا واقعہ نہیں ہوگا، کبھی ایشال والا واقعہ نہیں ہوگا. میں اگلے واقعے کی طرف آنا چاہوں گی جو عائشہ جاوید کا ہے. اس کی کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ کچھ خبریں یہ چل رہی ہیں کہ جو اہل خانہ ہیں بچی کے اور جو مالکان ہیں دونوں کے درمیان صلح نامہ ہو چکا ہے. لیکن کل ایک خبر سامنے آئی جس میں سروسز ہاسپٹل کے جو 3 ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر عائشہ، ڈاکٹر صباحت اور ایک اور خاتون ہیں، ان کو معطل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جو اسقاط حمل تھا، ابارشن تھا، اس کے شواہد مٹانے کی کوشش کی. تو اگر راضی نامہ ہو گیا، صلح ہو گئی، تو پھر ڈاکٹرز کو کیوں معطل کیا گیا؟ یہ اس کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے؟ صلح سے کوئی تعلق نہیں کیس کی تفتیش کا. تفتیش کو بند کر سکتا ہے صلح کا عنصر، کمپاؤنڈیبل ہے، حالانکہ ورسی اسٹیٹ ہے. اچھا، یہ بات بہت کم آپ کے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے، یہ جو قتل ہے نا، یہ ورسی اسٹیٹ ہے کہ ریاست اس کو ٹرائل کروائے گی. ذمہ داری ریاست. اس میں تو ریاست مدعی نہیں بنی. نہیں، مدعی نہ بنے. ریاست نے سرکاری وکیل دینا ہے، ریاست نے سہولیات دینی ہے، مدعی کو شواہد اکٹھے کرنے ہیں، پروسیکیوشن نے جو ہے چالان مرتب کرنا ہے. یہ سارے کام جو ہے نا، ریاست اس میں آپ کی سہولت کار ہے. اسے کہتے ہیں اسٹیٹ کیس. اب اس کو پنجاب گورنمنٹ نے ایک نیا سسٹم بنا دیا پروسیکیوشن کا، تو یہ ہائی پروفائل بھی ہو گیا. اس ہائی پروفائل کیس کے تحت اگر کہیں نیگلیجنس کسی کی پائی جاتی ہے، میں نے کہا جس سینٹر نے، پرائیویٹ سینٹر نے اس کو لیا، یہ غیر قانونی ہے. کیوں بچی کے ابورشن کے لیے اس کو وہاں لے جایا گیا؟ اب جو ہوشیار ملزم ہے نا، اب میں نے کئی بار یہ شعر سنایا کہ جو دل ول کے لینے کا ڈھپ جانتے ہیں، وہ ترکیب ورکیب سب جانتے ہیں. وہ پرائیویٹ اسپتال میں لے گئے، بعد میں سرکاری میں گئے جب موت کے قریب پہنچ گئی بچی. یہی ہوا جنگ کے کیس میں، ایشال کے. پہلے پرائیویٹ میں گئے وہ. عائشہ کے ساتھ آپ نے کہا عائشہ کے کیس بھی یہی ہے، سیم ہے. اس خاتون کو جب سرکاری اسپتال میں گئے تو مینج کر لیا گیا، ڈاکٹرز کو، لیڈ ڈاکٹرز کو، اور 3 کا پینل تھا، ان تینوں کو مینج کیا گیا. اب کہا یہ جاتا ہے کہ بادی نظر میں یہ مفادات ہوتے ہیں جن کے تحت آپ کسی کو بھی، آج کل ہر ایک شخص کا ایک ریٹ مقرر ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کو خرید لیا جائے. اب یہ انہوں نے خریدنے کی کوشش کی ہوگی، مخالف فریق پہ الزام لگ رہا ہے کہ اس نے ڈاکٹرز کو ان کو خریدنے کی کوشش کی ہوگی. انکوائری ہوئی ہے، ابتدائی اس کو معطل کر دیا گیا. یہ بات ٹھیک ہے کہ دوسروں کے لیے سبق ہو، سبق کرنے کے لیے کہ آئندہ کوئی ڈاکٹر کوشش نہ کرے. لیکن مجھے یہ بتائیں معطلی کون سی سزا ہے؟ وہ دوبارہ کچھ عرصے بعد بحال ہو جائیں گے جب کیس دبے. اور بھائی معطل ہونے کے 10 منٹ بعد لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. پولیس میں ایک سزا ہے. میں نے بڑی کوشش کے بعد کسی ہائی اینڈنس کے ملزم پولیس والے کے خلاف وہ کاروائی کروا دی. مجھے ایک افسر نے فون کیا، نعیم صاحب کانگریچولیشنز. میں کیا؟ یو ہیو پرووڈ یور سیلف. آپ کے ذمہ دار پولیس والے کو، کیس کا جو ذمہ دار تھا، کسی بندے کا کیس تھا، آپ نے اس ذمہ دار کو، ہم نے سزا دے دی. میں نے کہا اوکے، میں بڑا خوش ہوا، خبر لگ گئی، سزا دے دی گئی. اب میں نے سزا کیا پڑھی؟ سزا دی سینشور. سینشور کیا سزا ہے؟ تنبیہ کی جاتی ہے کہ آپ محتاط رہیں. اوکے، آپ مجھے یہ بتاؤ، یہ معطلی کیا سزا ہے؟ مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے میکسیمم، بلکہ 3 دن بعد ہی ہو جائے گی معطلی کی بحالی. بحالی کے باوجود نہیں ہوتی بحالی، معطلی میں بندے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور میرا چیک کروا لیں آپ، کسی نے کبھی اس کو جو ہے نا پرسو نہیں کیا کہ جو شخص آپ نے معطل کیا کہ وہ دوبارہ کام تو نہیں کر رہا وہیں. اچھا، یہ ابھی اس وقت جو عائشہ جاوید والا جو گھریلو ملازمہ والا کیس ہے، اس میں ڈرائیور کیا ابھی بھی اریسٹڈ ہے یا وہ جو آن لڑکا ہے اریسٹڈ ہے؟ وہ مالک ابھی کا مجھے اطلاع نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بات، صلح نامہ ہو چکا ہے دونوں خاندانوں کے درمیان؟ الٹیمیٹلی ہو جانا ہے، الٹیمیٹلی. اچھا، میرا ایک سوال یہ تھا، اور اس میں میں نے بے شمار ویڈیوز بھی بنائی، لیکن لوگ جو ہیں وہ ہمارے یہاں پر اس کا کانٹیکسٹ سمجھنے کی بجائے بیشنگ شروع کر دیتے ہیں. میرا آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ ایک 18 یا 19 سال کی بالغ لڑکی، بالغ بچی، بالغ لڑکی، اس کو بار بار زیادتی کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے اس کی مرضی کے بغیر؟ زیادتی آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے 1 دفعہ، 2 دفعہ،
3 دفعہ مسلسل 5 مہینے سال تک آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا. دیکھیں بات یہ ہے اس میں باہمی رضامندی ہوتی ہے. پھر جب معاملات ہاتھ اچھا اور جو زیادتی ہوتی ہے وہ آپ کا ڈرائیور نہیں آپ کو فورس کر, وہ مالک کے آپ پریشر میں آ سکتے ہیں, ڈرائیور آپ کو کہاں کا فورس کرے گا, وہ تمہیں نوکری سے نکال دے گا. یعنی لوگوں کی اوپینین تھی کہ نہیں وہ غریب گھر کی تھی, اس پہ کیا پریشر تھا؟ سنیں پریشر یہ میں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے. ڈرائیور ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, گھریلو ملازم فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے. مالک اس کو اعتماد میں نہ لے یا مالکن اعتماد میں نہ لے, صاحب خانہ یا خاتون خانہ, تو شاید ان کا پرپس سرو نہیں ہوتا. تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈرائیور کو, ملازم کو, کک کو استعمال کریں. بعض اوقات ایسے کیسز میں نے وہ بھی دیکھے جو گھر میں کام کرنے آیا ہے, کوئی کارپینٹر, کوئی رنگ ساز, کوئی الیکٹریشین, کوئی مکینک, پلمبر, ان کو آپ نے رازداں بنا لیا اور ان کے ذریعے استعمال کیا. پھر وہ بہتی گنگا میں وہ بھی ہاتھ دھو لیتے ہیں, وہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئیں. یہ جو عائشہ والا کیس ہے نا, اس طرح کے سارے کیس بعد میں صلح پہ ختم ہوتے ہیں, لیکن پتہ یہ لگتا ہے کہ پہلے بھی یہ کمپرومائزڈ تھے. یہ کمپرومائز کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, کمپرومائزنگ پہ یہ اینڈ ہو گیا. پاکستان میں یہی ہوتا ہے, کمپرومائز ہوتا ہے. کبھی آپ نے کسی مجرم کو اس طرح سزا ملتے ہوئے دیکھی ہے؟ میں نے چیلنج کیا کورٹ میں, عدالت میں. ایک بچہ مار دیا پولیس نے تشدد کر کے, تھانہ جوہر ٹاؤن میں, پرانی بات 80s کی. بچہ مر گیا, امیر گھرانے کا بچہ تھا. پولیس والوں نے کہا غلط فہمی پہ, ہم نے ساتھ والے گھر میں جانا تھا, ہم یہاں چلے, غلط ہے. اوکے, وہ بچہ مر گیا. ہمارے بڑے نامور قانون دان میرے مخالف جج بھی بنے ہائی کورٹ کے, وہ بعد میں وہ مخالف پولیس کی طرف سے, یعنی میں گواہ تھا اس میں, اس کو مخالف وہ پیش ہوئے. انہوں نے بہت جرا کی مجھ سے کہ سینٹر آف ایکٹیویٹی ہے پولیس کے خلاف, فلان ہے, یہ اینٹی پولیس ہے. میں نے جہاں جج صاحب مجھے ایک صرف سوال پوچھنا ہے آپ سے, اور وکلا کے ساری ٹیم, پوری ٹیم آتی تھی, ان سے, یہ کیا؟ میں نے کہا مجھے آپ نے اپنے باپ دادا سے سنا ہو, وکیل صاحب کی عمر مجھ سے, میرے باپ سے بھی زیادہ ہے, انہوں نے کبھی خود دیکھا ہو, عینی شاہد ہوں, یا کسی سے سنا ہو کہ کسی کانسٹیبل کی لاش پھانسی لگ کے آئی؟ چیلنج کیا میں نے عدالت میں, بڑی عدالت میں, سیشن کورٹ میں. میں نے کہا جب کانسٹیبل کی لاش پھانسی لگ کے آئی نہیں کبھی پاکستان کی تاریخ میں, تو میں آپ کو یہاں کھڑے 100 بندوں کی لسٹ لے کے آیا ہوں جن پہ عدالتوں نے ثابت کیا کہ پولیس ٹارچر سے مرے گی. تو اگر یہ ثابت عدالتوں نے کیا, میں نے تو نہیں کیا, کہ پولیس نے ہائی ہینڈز کے ذریعے ٹارچر کر کے مارا, انکلوڈنگ دس ون, جو کیس زیر سماعت ہے, خالد سرفراز خان کا کیس تھا. تو میں نے کہا جب پولیس والوں پہ مارنا ثابت ہوا تو لاش کیوں نہیں کانسٹیبل, ایس پی انسپیکٹر بڑی چیز ہے نا, ایس ایچ او, وہ لاش پھانسی کیوں نہیں لگ کے کانسٹیبل کی آئی, مجھے یہ بتا دیں. ان کا جواب نفی میں تھا. جب جواب نفی میں تھا, اس کے معنی یہ ہیں کہ تف ہے ہمارے اس نظام عدل پہ, انصاف کا نظام نہیں کہہ رہا, عدل کا نظام, عدل کے نظام پہ تف ہے. یہ کہنا چاہیے ہمیں برملا. میں اس سے نہیں ڈر رہا کہ کنٹمپٹ نہیں ہے, یہ کہ کیوں نہیں لگی پھانسی. یہ جوڈیشری کے لیے نہیں مسئلہ, یہ مسئلہ انتظامیہ کے لیے ہے کہ لاش پھانسی لگ کے کیوں نہیں آئی. آج آپ مصطفیٰ عامر کے قاتل کو, آج آپ عائشہ کے قاتل کو, آج آپ, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ثنا یوسف, یہ موٹر وے والی خاتون, اور ملزم ظاہر جعفر نور مقدم والا, ان کیسز میں عدالتوں نے بہت بولڈ سٹیپ لیے ہیں, جلدی فیصلے دیے ہیں. ابھی وہ زیر سماعت ہے یہ والا کراچی والا مصطفیٰ عامر کا, وہ بھی قریب ہے فیصلہ ہونے کے, لیکن تاخیری عربے استعمال ہو رہے ہیں, اس میں بھی دیر ہو گئی اس کو. باقی کیسز میں سال سے پہلے لوگوں نے جو ہے نا, کم از کم اتنا تو زخم مندمل ہوا ہے اس کا, مجھے خوشی ہے اس بات کی. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ایگزیکیوٹ کیوں نہیں ہوئی اصلاحیں. That's the point, ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی, عمل درآمد نہیں ہوتا. ایک اور بھی سن لیں, اور دیکھیں آپ ایگزیکیوشن کی بات کرتے ہیں, امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے, عمل درآمد واٹ ایور, بٹ میرا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ یہ آپ نے جتنے بھی کیسز کے نام لیے, میں عورتوں کے حقوق کی بہت بات کرتی ہوں, لیکن جہاں مجھے لگتا ہے کہ نہیں یہاں پر ایک خاتون کی غلطی ہے, میں وہاں پر بہت بولڈ اسٹیٹمنٹ, بہت اچھی بات ہے,
آپ ثنا یوسف کا کیس اٹھا کر دیکھ لیں, آپ نے کسی مرد کو یا کسی بچے کو یا کسی لڑکے کو اس نہج پہ کیوں پہنچایا؟ آپ نے اس سے آپ کے بیڈ روم میں کیسے گیا وہ؟ تو آپ کے بیڈ How روم it میں is? کیسے آ گیا؟ All the way اسٹیئرز چڑھ کے. نور مقدم والا کیس ہے, وہ لڑکی اس کے ساتھ پہلے بھی رابطے میں تھی, مل کے نہیں, گھر کیوں گئی رات کو 1:30 بجے؟ ہاں جی. ایئرپورٹ کیوں چھوڑنے گئی؟ ہاں, اس میں جو موٹر وے والا کیس ہے وہ ایک جینوئن کیس ہے, وہ لٹرلی زیادتی ہوئی ہے کہ چلیں اس میں ہم یہ اچھا نہیں, اس میں سنیں, آپ مجھے اس وکٹم کا نام بتائیں. چلے میرا چیلنج ہے کہ موٹر وے والی وکٹم کون ہے؟ Nobody knows. نہیں, بس یہی تو اصل بات ہے کہ آپ نے اگر دیانتداری کے ساتھ انصاف اور عدل کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کیس کرنا ہے تو اس طرح کا کریں کہ پتہ بھی نہیں ہے کسی کو. آج تک نہیں پتا سوائے ان چند کچھ افسران کے جو اس کی, اور کسی سے ہم نے میڈیا کے ہوتے ہوئے آج تک اس خاتون کا نام نہیں سنا. That's my point is ہمیں یس اس عورت کے ساتھ جنون زیادتی ہوئی. یہ آپ جواز نہیں دے سکتے کہ وہ رات کو کیوں نکلی. بھائی وہ رات کو نکلے, دن میں نکلے, رات کی تاریکی میں نکلے, سفر پہ نکلے, اکیلے نکلے, شوہر کے ساتھ تحفظ فراہم کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. بالکل. لیکن اس دوران اگر اس کے ساتھ کچھ ہوا تو ہم سب اس کے, لیکن جہاں پر ثنا یوسف کی بات آتی ہے, نور مقدم زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئی, ہم مجرم کو کوئی وہ ایکسکیوز نہیں دے سکتے. اچھا, بٹ اب دا میں پوائنٹ از کہ اس میں بچیاں بھی اتنی قصوروار ہیں. اب آپ سنیں, میں نے کہا معاشرہ قصوروار ہے, میں بچی نہیں کہہ رہا, والدین اپنے, معاشرہ, پوری سوسائٹی. اب ایک بات مجھے یہ سوال اٹھ رہا ہے نا, آپ مجھے یہ بتائیں, اہم بات جو ہے کہ یہ کس نے فیصلہ کرنا ہے کہ بچیوں کے گھر آنے کے اوقات کیا ہیں؟ ماں باپ نے طے کرنا ہے, unless they are independent. Once Independent, if they are independent with their husbands, with their family, independence, یہ ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مادر پدر آزادی ہے ہر طرح کی, تو پھر آپ ان کے لیے اس کانسیکوینسز کے لیے تیار رہے ہیں. بھائی آپ نے یہ جا کے بیان دے دیا ڈاکٹر کو پولیس کے روبرو کہ 3 4 دن روٹین میں بچی باہر رہتی تھی. واٹ ہیل دس از یار. اور اس میں ماں باپ کو قصوروار اور ان کو سزا ہونی چاہیے سب سے پہلے. اب اس میں بچیاں جو اس بے راہ و روی کا, گمراہی کا شکار ہیں, ان کی تربیت ہی سب سے اہم چیز ہے. وہ تربیت ماں باپ نے کرنی ہے, گھر سے ہوتی ہے. ایک چین ہے بہت بڑی بیکری کی, بہت بڑی چین ہے, نامور. اس کے مالک نے مجھے کہا, یہ میرا ایک شو دیکھ کے, کہ بھائی آپ نے بڑا اچھا کام کیا یار, آپ نے اینگل ایسا دیا اسی کیس کو, یہ 3 4 ہوئے. میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے یار میں پہلے اپنی بیوی سے لڑتا تھا کہ تم بہت سختی کرتی ہو ملازموں پہ. میں نے, یہ 3 4 دن پرانا واقعہ. ان کا بڑا ریسٹورنٹ بھی ہے, بہت بڑا ریسٹورنٹ ہے ڈیفینس میں, وہاں ہم بیٹھے تھے. انہوں نے مجھے کہا میں آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے میری بیوی نے گھر میں کرفیو لگایا ہے. وہ ملازمیں 2 میڈ ہیں میرے گھر میں, 4 ملازم ہیں میل, اور جو میڈ ہیں وہ جب کچن میں جاتی ہیں کام کرنے کو, باہر سے وہ کچن لاک کر دیتی ہے میری بیوی, اور ملازم جو ہے اس کو گیٹ سے لاک کرتی ہے کہ وہ اندر نہ آئے. کچن لاک ہے, گھر کا کمرہ لاک کرتی, گھر کا گیٹ لاک کرتی. تو کہتا میں انہیں کہتا تھا, کہتا ہے وہ صاحب بڑے تاجر ہیں, میں انہیں کہتا تھا کہ بیگم تم نے کرفیو گھر میں نافذ کر دیا, یہ قید تنہائی میں مار دو گی ان کو. وہ کہتی تھی کہ اگر میں یہ آنکھ, یہ نگاہ نہیں رکھوں گی ان کو تو یہ خطرناک ہوگا تیرے لیے بھی میاں, میرے لیے بیوی کے لیے. میں خاتون خانہ ہوں, تو صاحب خانہ ہے. انہوں نے کہا میرے بچے شادی شدہ, میری بچی شادی شدہ, سارا گھر میرا میرڈ ہے, کوئی گھر میں ایسی نہیں ہے جو بچی جوان ہو اور منکوہ نہ ہو. پھر کیا خطرہ تھا؟ انہوں نے کہا یہ بھی میری بیٹی ہیں جن کا میں تحفظ کرتی ہوں کچن کو تالا لگا کے. اس کے گھر میں جو ہے نا کبھی عائشہ والا واقعہ نہیں ہوگا, کبھی اشال والا واقعہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس گھر کی اولاد شادی شدہ ہو گئی, اس نے میڈ کو بھی اپنی اولاد سمجھ کے اتنی ہی کڑی نگاہ رکھی اس پہ کہ وہ کل کو اس کو خدا نہ کرے خاکم بدان کسی اسقاط حمل کے سینٹر میں جانا پڑے. ہائی کورٹ میں ہمارے دور میں پرنٹ میڈیا کا دور تھا 30 سال پہلے, 40 سال پہلے, تو عدالت نے کہا کہ آپ بچی کا نام نہیں دیں گے وکٹم کا. یہ فیصلہ تھا جسٹس صاحب کا,
چیف جسٹس کا, اور اس کے ایبریویشن سیم, قاف, لام, نون جو بھی وہ استعمال ہوتے تھے, اور گھر کا حسب نسب نہیں بتائیں گے. میری خبر پہ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں, نمایاں پیش کی, نمایاں وقت کی خبر تھی کہ یہ دیکھیں اس نوجوان رپورٹر نے کتنے احتیاط سے کھیلا ہے. دوسرے اخبار کے دیا کہ اس نے باپ کی تصویر لگائی وکٹم کے, قصور کا واقعہ تھا, اور سپر لیڈ کے طور پر بڑی خبر, اور تصویر لگائی بچی کی, ملزموں کی بھی ساتھ. اس نے کہا یہ 4 بہنیں ہیں, جج نے کہا اس اخبار کے چیف ایڈیٹر کو بلا کے, یہ 4 بہنیں ایک وکٹم ہوئی ہے, 3 کے گھر رشتہ لے کے جائیں گے آپ؟ یہ پوچھا چیف ایڈیٹر سے اخبار کے, خدا مغفرت کرے فوت ہو گئے. ان سے کہا آپ جائیں گے ان کے گھر؟ انہوں نے کہا کبھی نہیں. اس نے کہا بس میں یہ راستہ ہموار کرنا چاہتا ہوں, اگر کسی کو ساتھ نشانہ درندگی کا بنایا گیا, ایسا ظلم صفاقی ہوئی, تو باقی بہنیں, باقی خاندان رسوا نہ ہو, بھگتنا نہ پڑے اس کو. ہم لوگوں نے اخلاقیات ختم کر دیں, خاندانی مربوط نظام زندگی کا وہ ختم ہو گیا. تیسری نسل کو دادا دادی نانا نانی کا نام کا نہیں پتا, علم نہیں, نام ہی نہیں پتا. تعلیمات تو بہت دور کی بات ہے, اخلاقیات دور کی بات ہے, نام بھول گئے. اس لیے ہر روز کیس ہو رہے ہیں. ایک اور جملہ سن لیں, پہلے کہتے تھے کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, اب کہا جا رہا ہے فیمیل کارڈ کھیلا جا رہا ہے. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں, فیمیل کارڈ کھیلا جا رہا ہے اور فیمیل ڈومینیٹنگ, لیڈیز ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے. بالکل ٹھیک.